ہستی علم کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، فن خطابت کی بات ہو، معرفت کی بات ہو، طریقت کی بات ہو، تصوف کی بات ہو، دنیا کا کوئی گوشہ ہو، سیاست کی بات ہو، دین پر بڑے بڑے حملے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات ہوں، سارے معاملے دنیا میں دہشت گردی کا مسئلہ ہو، قادیانی کا مسئلہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا، دنیا کا، سیکولر نان سیکولر، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، وہ مرد کلندر جہاں پر کھڑا ہو گیا، کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں کہ آنکھوں میں ڈال دے، کسی سیاستدان کی یہ ہمت نہیں کہ اس ہستی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے، اور کوئی شخص اس دور کے اندر کسی پیر، کسی عالم کی یہ ضرورت نہیں کہ اس ہستی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے۔ بڑے بڑے سیکولر، بڑے بڑے حکمران، اوباما جیسے ان لوگ جو سپر پاور ہیں، ان لوگوں کی ضرورت نہیں کہ اس ہستی کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھیں۔ حضرت محترم، وہ ہستی ہے جس سے ہم محبت کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری جوانی اللہ کی دین کی خدمت میں گزار دی، کچھ نہیں بنایا، نہ اپنے لیے نہ اولاد کے لیے۔ اب وہ ایسی آئیڈیل شخصیت اس دور کے اندر جو ہمیں نصیب ہو تو ہم کتنے بے قدر لوگ ہیں کہ ہم قدر نہیں کرتے۔ میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ وہ دور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، جب ہم اس واقعہ کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کوئی بھی ایسی محبت والی آنکھ نہیں جو ان کے عشق میں بہہ نہ جاتی ہو۔ کتنا وہ ظلم ہوا، کیا تھا وہ تو دور ہی ابھی ابتدائی تھا، یہ تو بہت بڑا پرفتن دور ہے، وہ دور ہی تھا۔ اس وقت تو بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے پیر تھے، مگر کیا ہوا، سب مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ جانتے تھے یہ نواسۂ رسول ہے، جانتے تھے یہ وہ ہستی کے لختے جگر ہیں جن کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب وہی واقعہ جب ہم سنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ مولا کبھی ہم اس دور میں ہوتے تو ہم کٹ جاتے، یہ خیال محبت کا انداز کٹ جاتے۔ خدا نخواستہ جب یہ وقت گزر گیا، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ ہماری آگے نسل آئی یا وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گی، 8,000 کتابات سنیں گی، سارے معاملات دیکھیں گی، اتنے بڑے نیٹ ورک کو دیکھے گی، اتنی بڑی خدمات کو دیکھے گی، اتنے بڑے مارچ جو اتنی بڑی بیداری شعور کی مہم، لوگوں کے اندر شعور پوری زندگی گزارتی۔ جب تاریخ پڑھیں گے لوگ، وہ نسلیں پڑھیں گی تو اہل درد وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور کہیں گے یقیناً وہ کتنے بد نصیب ہیں لوگ کہ جنہوں نے ان کے دور کو پایا، اپنی زندگی کے اندر ان کو پایا، ان کو سنتے رہے، ان کے ساتھ نسبت رہی، ان کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتے رہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، مگر جو ان کا مقصد تھا، نصب العین تھا، اس کے لیے آگے نہ بڑھے، وہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ قائد نسل تو اپنا کام کر رہے ہیں، کر جائیں گے۔ اگر تاریخ غلط نام سے یاد کرے گی تو اس دور میں ہم لوگوں کو کرے گی کہ جو محبت بھی کرتے رہے، دعوے بھی کرتے رہے، مگر اخلاص نہ رہا، اس شخصیت پر اعتماد نہ رہا، اور اکٹھے اور مجتمع ہو کر جو ان کا خواب تھا اس کے لیے جدوجہد نہ کی۔ یہ وہ ہے۔ اب ہمیں ایک کارکن یا ایک ادنا سے سپاہی ہونے کے ناطے اب ہمیں یہ تصور کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، ان کی گفتگو سنتے رہیں، انشاءاللہ یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی جائے، کیونکہ وہ ہستی ہیں
کہ جنہوں نے ان ہستی کا دامن تھاما ہوا ہے کہ جو شخصیت میں بلند کمال حاصل کرنے والی ہے، یہ وہ ہیں، وہ دامن انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ہم نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ تو اب اس شخصیت کے ساتھ اگر ہم اپنی شخصیت میں نکھار چاہتے ہیں، کمال چاہتے ہیں، تو ان کی گفتگو، ان کی منزل، ان کا جو خواب ہے، اب ہمیں اس پر عملی طور پر جدوجہد کر کے لمبائی کرنا ہوگا۔ کیا